کی بدولت مجھے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وقال جل وعلا في عظمة حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا ماہ مبارک شروع ہو چکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ناظرین، اس ماہ مبارک کو یعنی ماہ شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا مہینہ فرمایا، یعنی اس ماہ مبارک کی نسبت اپنی طرف کی. لفظ شعبان، شعب کہتے ہیں شاخ کو، شاخ در شاخ، یعنی اس میں ثواب کی کثرت ہوتی ہے. جیسے ایک جھاڑ کے کئی ڈالے شاخیں پھوٹتی ہیں تو پتوں کی کثرت ہوتی ہے، اسی طرح اعمال صالحہ کا ثواب بھی اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے عطا فرماتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو دوسرے مہینوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف کی. تو اس سے سمجھ میں آتی ہے بات کہ جس طرح تمام انبیاء کرام میں ہمارے آقا، ہمارے سرکار، ہمارے رسول سب سے افضل ہیں، تو اسی طرح جب اس مہینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف منسوب کیے ہیں تو دیگر مہینوں پر اس کی فضیلت بھی ایسے ہی ثابت ہوتی ہے. اسلام میں نسبت کا بہت بڑا دخل ہے. جس طریقے سے گھریں بہت ہیں، انسان کا بھی گھر ہے، مختلف لوگوں کا بھی گھر ہے، لیکن جب کسی گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ، تو جب گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو اس کا مقام و مرتبہ، اس کا اکرام، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے، اس کے آداب الگ ہو جاتے ہیں. عام گھر میں آپ کسی کے بھی مسلمان کے گھر میں داخل ہوں گے تو سلام کر کے آپ داخل ہوں گے، لیکن بیت اللہ میں جب جائیں گے، اللہ کے گھر میں مسجد میں جب جائیں گے، مسجد میں جاتے ہی آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز ادا کریں گے، یہ اس کے آداب ہیں. اسی طرح کعبۃ اللہ، مسجد حرام یعنی بیت اللہ، اس بیت کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو کعبے میں داخل ہوتے ہی
آپ وہاں پر نماز بھی نہیں بلکہ اس کا ادب، اس کا احترام یہ ہے کہ جاتے ہی طواف کریں۔ تو نسبت کا بہت بڑا دخل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ عزیزان گرامی، اس ماہ مبارک میں بہت سے اعمال کرنے کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے، بہت زیادہ روزے رکھے۔ رمضان سے ہٹ کر اگر کسی اور مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تو صرف شعبان کے مہینے ہی میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت سے احادیث مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے کثرت سے مسلسل روزے رکھتے کہ ہمیں یہ خیال ہوتا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب افطار نہیں کریں گے، یعنی روزوں کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ شعبان کو رمضان سے ملا دیں گے۔ تو اس کثرت سے اس ماہ مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ امت کو بھی تاکید ہے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھے، کم از کم کچھ تو 3-4 تو روزہ رکھنے کی کوشش کرے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کی کہ یا رسول اللہ جمعرات کو آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے بھر کے اعمال صالحہ، اعمال نامہ ہفتے بھر کا اللہ کی بارگاہ میں جمعرات کے دن پیش ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو روزے کی حالت میں رہو۔ تو یہ تو ہفتے بھر کے لیے جمعرات کی اہمیت تھی۔ اب یہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احادیث مبارکہ میں فرمایا کہ 15ویں شب، شعبان کی 15ویں تاریخ کو، جس کو ہم جو ہے نا شب برات کہتے ہیں، تو اس رات میں مقدرات لکھے جاتے ہیں، سال بھر کا بجٹ بنتا ہے، سال بھر میں جو واقعات پیش آنے والے ہیں وہ واقعات لکھے جاتے ہیں۔ وہ واقعات تمام چیزیں سال بھر کے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں تقسیم کر دیتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سال بھر کا اعمال نامہ بنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ کے لیے بھی جو ہے نا بہتر سے بہتر جو ہے نا چیز اعمال نامے میں شامل فرمائیں۔ اور اصل تعلیم امت تھا، یہ تعلیم امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں انجام دیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ، تابعین، تابع تابعین، قیامت تک کے آنے والے مسلمان اس پر عمل کرتے رہیں۔ تو کم سے کم شعبان کے مہینے میں جب کچھ زیادہ روزے رکھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں گے، سنت کو ادا کرتے ہوئے ہم بھی روزے رکھیں گے، تو ہمارا جو اعمال نامہ سال بھر کا بننے والا ہے اس کا ابتدا اور اس کا انجام، یعنی چونکہ شعبان کے 14 تک کا معاملہ پہلے سال کا لکھ دیا گیا، پھر 15 سے آگے کے سال میں آ رہا ہے، تو اس کا ابتدا اور انجام دونوں بھی جو ہے نا خیر پر روزے کے ساتھ ہو، اس وجہ سے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اسی ماہ مبارک میں شب برات بھی ہے، اور ایک سب میں اہم چیز یہ ہے کہ شب برات کے متعلق تو آپ لوگ سنتے ہیں، انشاءاللہ میں بھی جو ہے نا آپ کو کچھ عرض کروں گا۔ آج شعبان کی 1 تاریخ ہے، کل شعبان کی 2 تاریخ ہے۔ شعبان کی 2 تاریخ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، تابعی ہیں۔ سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، علماء میں، محدثین میں، مفسرین میں، محدثین میں ہر کوئی آپ کو اپنا امام تسلیم کرتا ہے۔
اسی لیے یعنی تمام ائمہ میں، یعنی فقہ کے امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان سب کے بڑے ہیں امام۔ حدیث کے امام ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، ان سب کے بڑے ہیں امام اعظم۔ تو اس طرح جو بڑے بڑے کبار علماء کرام، کبار ائمہ ہیں، ان تمام اماموں کے استاد ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، بڑے بڑے اماموں کے استاد ہیں، اس وجہ سے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے، یعنی سب سے بڑا امام۔ تو امام اعظم کا وصال 2 شعبان کو ہوا۔ اس مناسبت سے آپ کے کچھ حالات زندگی آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تابعیت سے مشرف کیا، یہ شرف عطا فرمایا۔ تابعی وہ ہے جو بحالت ایمان صحابہ کرام سے ملا ہو اور ایمان کی حالت میں زندگی گزارا ہو اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، تو ایسے شخص کو تابعی کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کئی صحابہ کرام سے ملاقات کیے، بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سن 90 کے بعد جن کا وصال ہوا ہے، ان سے لقاء اور ان سے روایتیں بھی ثابت ہیں۔ اکثر غیر مقلد حضرات امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے، بلکہ آپ کے علم کو چھپاتے ہیں اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں۔ علماء سے متعلق ذہن میں رکھیں کہ علماء کا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بتلایا ہے۔ علماء کی توہین ایک گمراہی ہے، اور علماء کی تعظیم گویا یوں سمجھیے کہ یہ نائب رسول ہیں۔ علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس طرح امت پر لازم ہے، نائب رسول کی بھی تعظیم امت کو کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر علماء کی اہمیت کو اجاگر کیے ہیں، عابدوں پر عالموں کی فضیلت بتلائے، بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ایک عام صحابی پر میری فضیلت ہے، ایک عام صحابی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح ایک عام صحابی پر میری فضیلت ہے، ایک عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی۔ تو عالم کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے یعنی علماء سے تم دریافت کرو اگر تم کو معلوم نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں عالم کے مقام و مرتبے کو بتلا رہا ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی جاننے والے اور نہیں جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آج ہم لوگ جو ہے نا کچھ حدیث کے کتابوں کو بغلوں میں رکھ کر یا اس کا ترجمہ پڑھ کر یہ سمجھنا کہ جو ہے نا ہم بہت بڑے عالم بن گئے، بہت بڑے حدیث بیان کرنے والے، حدیث روایت کرنے والے بن گئے، یہ سب سے پہلی ہماری غلطی ہے کہ جن حدیثوں کو ہم صحیح طور پر پڑھ نہیں سکتے، ویسے بلکہ اس سے کہیں زیادہ احادیث مبارکہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف روایت کیے ہیں بلکہ اس کے شروحات، اس کے معنی، اس کے مطالب کو بہتر سے بہتر طریقے سے انہوں نے بیان کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علم حدیث میں 4000 سے زیادہ اساتذہ ہیں، 4000 سے زیادہ لوگوں سے آپ نے حدیث کی روایت کی ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ امام اعظم کو کتنے ہزار احادیث یاد تھا۔ عموماً بعض غیر مقلد یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کو 14 حدیثیں یاد تھے یا 7 حدیثیں یاد تھے۔ یاد رکھیں یہ 14 حدیثیں یا 7 حدیثیں یاد تھے نہیں، بلکہ 7 یا 14 حدیثیں، بلکہ بعض کتابوں میں 21 حدیثیں وہ ہیں جن کو امام اعظم نے راست صحابہ کرام سے روایت کیا ہے۔ تو اس کو نہ سمجھ کر یہ امام صاحب کے
روایت یعنی کم سے کم طرق پر دلالت کرتا ہے، اور امام صاحب کے صحیح روایتیں ہونے پر یہ دلالت ملتی ہے کہ امام صاحب کا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب کا واسطہ ہے. ایک درمیان میں ایک واسطہ ہے یا دو واسطے ہیں. ایک واسطہ کیا ہے؟ صرف صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو واسطے کیا ہیں؟ امام صاحب خود تابعین سے روایت کر رہے ہیں، تابعین صحابہ سے روایت کر رہے ہیں، صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں. تو اس طرح امام اعظم کو حدیث کے روایت میں جو شرف حاصل ہے، راز جو ہے نا صحابہ سے جو روایت ملتی ہے، کسی اور محدث کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو اتباع تابعین، تبع تابعین میں سے ہیں، تبع تابعین کے بعد سے ہیں، ان کے پاس سب سے اعلیٰ درجے کی سند جو کہلاتی ہے وہ ثلاثیات ہے. ثلاثیات کا مطلب کیا ہے؟ ثلاثیات کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کے بعد 3 واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے. 3 واسطوں کے بعد یعنی تبع تابعی ہیں، پھر تابعی ہیں، پھر صحابی ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو کم سے کم واسطہ ہے یہ 3 واسطے، تو اس کو ثلاثیات کہتے ہیں. ورنہ امام بخاری کو 4 واسطے، 5 واسطے، 6 واسطے تک جو ہے نا ان کی روایتوں میں بتلائے گئے ہیں. تو عزیزان گرامی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ سے ملنے اور صحابہ سے احادیث مبارکہ روایتیں کرنے کا شرف حاصل ہے، کہ کسی اور امام کو یہ شرف حاصل نہیں ہے. اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کو علم حدیث کے حاصل کرنے کے لیے بصرہ کو 20 مرتبہ سفر کرے، اور آپ کے حالات میں بیان کیا گیا ہے کہ 50 سے زیادہ آپ نے حج کیا ہے. اور یہ اس کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں حج کے دوران مختلف دنیا کے مختلف علاقوں سے علماء کرام، فقہا، محدثین سب حج میں جمع ہو جاتے تھے. وہاں پر لوگ روایتوں کو بیان کرتے تھے، لوگوں سے روایتیں لیتے تھے، مسائل کا تبادلہ خیال ہوتا تھا. اس طریقے سے علماء کی ایک بہت اہم محافل وہاں پر انجام پاتے تھے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان کرنے کے لیے، حدیث کے لینے کے لیے خاص طور پر جو ہے حج کو جایا کرتے تھے، اور بڑے بڑے علماء محدثین جو تابعین تھے وہاں پر ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، اور کئی احادیث آپ نے ان لوگوں سے حاصل کیا ہے. تو اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث بھی تھے. پیشے کے اعتبار سے آپ تجارت کرتے تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، اور آپ کے دیگر آپ کے ساتھیوں میں سیدنا حفص رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پارٹنر ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت صابر، شاکر، یہ دونوں بھی تھے. ایک بات آپ کو بتاتے چلوں کہ امام صاحب کے پاس علم دین کی بہت زیادہ اہمیت تھی. ابتدا میں آپ نے فلسفہ سیکھا، منطق فلسفہ حاصل کیے، لیکن یہ فلسفہ کیوں سیکھے؟ تاکہ اس زمانے میں جو فلسفی یونان کا جو فلسفہ تھا، جو مسلمانوں پر فلسفے سے وہ لوگ وار کرتے تھے، توحید پر، اللہ کے ذات و صفات پر جو حملے ہوتے تھے، اس کے جوابات دینے کے لیے امام اعظم فلسفہ سیکھے، اور ان کو عقلی دلائل سے قائل کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں اسلامی جو عقیدہ ہے وہ بالکل درست ہے. ایک چیز آپ کو بتلاتے چلوں کہ امام صاحب کے زمانے میں ایک بہت بڑا پروفیسر تھا فلسفے کا، اور وہ دہریہ تھا. دہریہ کا مطلب اللہ کو نہیں ماننے والا، اس کو دہریہ کہتے ہیں. اللہ کا صاف انکار کر دیتا تھا، اور وہ دنیا کو ایسے ہی چل رہی ہے. یعنی ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے کہ انسان سے جو ہے نا انسان پیدا ہوتا، جانور سے جانور پیدا ہوتا، کچھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ مرتے ہیں، اس طریقے سے ہوتے رہتا. تو اسلامی سلطنت میں وہ لوگوں کو آ کر نوجوانوں کو بھٹکانے لگا کہ تمہارا جو توحید کا جو تصور ہے، اللہ کے بارے میں مسلمانوں کا جو تصور ہے وہ غلط ہے. اگر جو ہے نا میرے کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات دیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جو ہے نا میں جو کہہ رہا ہوں بالکل وہی صحیح ہے. مختلف چیزیں وہ پیش کر رہا تھا.
تو اس میں سے سب سے بڑی چیز ایک یہ تھی کہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے، دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ وہ فلسفے کی بنیاد پر جو ہے نا دلائل قائم کیا تھا، اور کئی مسلمان نوجوان بچوں کے عقیدے کو بدل دیا تھا، متزلزل کر دیا تھا۔ تو ایسے میں بڑے بڑے علماء کرام اس کا عقلی جواب نہیں دے سکے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی نوجوان تھے، تو بادشاہ کا وزیر اس نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو کوفہ میں جو ہے نا دجلہ کے اس پار رہتا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں جو ہے ان کو دعوت دوں گا۔ تو بادشاہ نے کہا بڑے بڑے تجربے کار علماء کرام جو عمر میں جو ہے نا کافی عمر رسیدہ ہو گئے، وہ لوگ جواب نہیں دے سک رہے ہیں کہ نوجوان کیا دے گا۔ تو اس پر وزیر نے کہا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ وہ نوجوان جو ہے قائل کرا دے گا۔ تو اس طرح امام صاحب کے پاس وہ وزیر پہنچے اور اس کے بعد کیا معاملہ ہے پورا پیش کر دیا۔ ٹھیک ہے، امام صاحب نے کہا کہ کل میں جو ہے دوپہر میں آؤں گا۔ مناظرہ مقرر کیا گیا، اب جو ہے ادھر جو ہے فلسفی یہ پروفیسر جو ہے نا بہت خوش ہے کہ اب تو دربار میں پوروں کو جو ہے نا ہرانے کا موقع مل گیا ہے، پوروں کو جو ہے نا میں اپنے بات پر قائل کر دوں گا۔ امام صاحب مقررہ وقت پر نہیں آ سکے، کچھ تاخیر ہو گئی، گھنٹہ 2 گھنٹے۔ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھے، لیکن کافی دیر سے ظہر کا وقت بولے تھے، یوں سمجھی کہ عصر تک پہنچے کا اندازہ بتلا رہا۔ تو آنے کے بعد پہلے تو یہ بادشاہ کا دربار تھا، ویسے بھی اخلاقاً جب سب لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ سے تاخیر ہو جائے تو اخلاقاً یہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں سے جو ہے نا ہماری تاخیر، ان کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی معذرت خواہی کر لیں۔ تو امام صاحب بھی تمام لوگوں سے معذرت خواہی کی، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ میری تاخیر کی وجہ کیا ہے میں وہ بھی بتلا دوں گا، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں۔ شاید آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس جوابات نہیں دے سکتا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے جو ہے نا ایک واقعہ بتلایا تاکہ یہ فلسفی کو حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ میں آ رہا تھا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دجلہ کے اس پار رہتا ہوں، دوپہر کا وقت تھا، کشتیاں نہیں تھے، دریا پار کر کے آنا مشکل تھا، میں انتظار میں ٹھہرا ہوا تھا۔ تو ویسے انتظار میں دیکھتے رہا کہ کوئی کشتی آئی تو چلے جاؤں گا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد دریا کے کنارے ایک جھاڑ تھا، وہ جھاڑ خود بخود کٹ گیا، کوئی کاٹنے والا نظر نہیں آ رہا، خود بخود کٹ گیا۔ اس کے بعد اس کے تختے بنے، پھر تختے بننے کے بعد جو ہے نا وہ جڑ گئے تختے، اور خشکی میں جو ہے نا یہ پورا ہوا، بعد میں خود بخود وہ کشتی پانی میں چلے گئی، میں اس کشتی میں بیٹھ کے آیا۔ تو اس پر یہ فلسفی نے کہا کہ بادشاہ کی طرف مخاطب کر کے کہ یہ اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ جھاڑ کا خود بخود کٹ جانا، پھر تختے بننا، کشتی بننا اور پانی میں چلنا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی اس کا چلانے والا، کوئی کرنے والا نہ ہو، جھاڑ کا کاٹنے والا نہ ہو، خود بخود نہیں کر سکتا، تختے بنانے والا نہ ہو، نہیں بن سکتے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ فلسفی صاف طور پر انکار کر دیا۔ تو اس پر جو ہے بادشاہ کی طرف مخاطب کرتے ہوئے امام اعظم نے بھی کہا کہ جب ایک درخت، ایک جھاڑ جب خود بخود نہیں کٹ سکتا، ایک درخت سے چکلے خود بخود نہیں بن سکتے، ایک چکلوں سے کشتی نہیں بن سکتی جب تک کہ کوئی بنانے والا نہ ہو، تو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش نہیں آ سکتا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، تو اتنی بڑی دنیا جس میں لاکھوں کروڑوں انسان رہتے بستے ہیں، اور سمندر میں اتنے مچھلیاں جو رہے ہیں، ان کو کوئی غذا دینے والا، ان کو چلانے والا، اس دنیا کو چلانے والا اگر نہ ہو تو یہ دنیا خود بخود نہیں چل سکتی۔ ایک عقلی دلیل تھی، اور ایسی مضبوط دلیل کہ نوجوان سب جو ہے نا کہنے لگے، نعرے لگانے لگے کہ ماشاءاللہ جو ہے نا ایسی دلیل کہ اب اس کا انکار عقلاً مشکل ہو گیا۔
اور وہ فلسفی نے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں اب میرے سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ جب کوئی کام دنیا کا بغیر کرنے والے کے خود بخود نہیں ہو سکتا، تو یہ دنیا بھی جو چل رہی ہے جب تک کہ اس کا چلانے والا نہ ہو، بنانے والا نہ ہو، تو خود بخود وہ چل نہیں سکتی۔ اور اس کے بعد اور ایک بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اب اللہ کا تو اقرار ہو گیا، اللہ ایک ہے یا دو ہے، اس کے بارے میں تو قرآن مجید میں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اللہ کے علاوہ ایک کے علاوہ اور ہوتے تو دنیا ختم ہو جاتی، تہس نہس ہو جاتی۔ اس کے بھی دلائل امام صاحب دیے بہت سے، میں بات مختصر کرتے ہوئے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آدمی جب کسی چیز کو چلاتا نا تو اپنے حساب سے چلاتا، اگر کسی چیز کو دونوں چلانا چاہیں تو ایک چاہتا ہے کہ ان ادھر جائے، دوسرا چاہتا ہے ادھر جائے، چیز ٹوٹ پھوٹ جاتی، یا ایک آہستہ چلانا چاہتا، دوسرا تیز چلانا چاہتا۔ تو اس طرح دنیا کو چلانے والا بھی اس کا سانے جس طریقے سے ایک ہے اور اس کو چلانے والا بھی ایک ہے، اگر دو ہوتے تو دنیا اس طریقے سے لیول کے ساتھ نہیں چلتی۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہی ائمہ حضرات ہیں جنہوں نے جہاں پر فقہ کے مسائل قرآن و حدیث سے ہم کو نکال کر بتلایا، وہیں پر ہمارے عقیدے کو قرآن و حدیث کے مطابق درست کیا، نہ صرف قرآن و حدیث کے دلائل دیے بلکہ دنیا داروں کو سمجھ میں آنے کے لیے فلسفہ اور دنیا کی مثالیں دے کر ایسے لاجواب کر دیا کہ پھر جو ہے نا توحید کے بارے میں کوئی منہ نہ کھول سکے۔ تو حاضرین کرام، امام اعظم کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ کل 2 تاریخ ہے جہاں پر آپ لوگ جس طرح اپنے مرحومین کے لیے، خلفائے راشدین اہل بیت اطہار کے لیے فاتحہ دلاتے ہیں جب موقع ملا، تو اسی طرح کل 2 تاریخ ہے آپ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فاتحہ دلائیے، اصالہ ثواب کیجیے، اور ان کے توجہات ہماری طرف ہوں گے اور حصول برکت ہوگی، سعادت مندی ہے یہ ہمارے لیے۔ اور خاص طور پر علماء اور دینی طالب علم ہیں، وہ لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے نا اولیاء اللہ کے توجہات کو اپنی طرف کرنے کے لیے خاص طور پر امام اعظم کے ساتھ جو ہے نا اپنی عقیدت کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ یہ انسان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ بھلا کرے اور ہم کو تفقہ فی الدین عطا فرمائے اور علوم قرآن سے بہر اور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ۔